बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगरचे 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमली तौर पर दो अदालतों में तकसीम कर दिया गया है, यानी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी उसके अंदर आईनी अदालत, लेकिन इसके बावजूद सब अच्छा नहीं है। बल्कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक खत लिखा है, उस खत के अंदर तो धज्जियां बखेर के रख दी हैं, बल्कि खतरे की घंटी बजा दी है। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उनके हवाले से जो इमरान खान की हुकूमत की खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, एक ऐनी शहद का बयान सामने आया। और ये बयान पहले वाले बयानात जो आए हैं मौलाना फजल रहमान और दीगर के, ये उससे ज्यादा सख्त है। ये मैं आपके सामने रखूंगा। आपको इल्म है कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो किसी भी वकूए के अंदर बहुत आम होते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत बड़ी आज पेशरफ्त की है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रेंजर्स एहलकारों की जो हलाकत हुई उसका मुकदमा भी इमरान खान बुशरा बीबी पर दर्ज कर लिया गया है। और वैसे ही वो जो रूटीन है हमारी एफआईआर के इंदराज का, उसके अंदर इतने सुकम है, इतनी कमजोरी है और कहानी इस तरीके से वो बगैर बयान की गई है कि जिस पर कोई शख्स जो है वो बगैर आप समझे कि यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुकदमेबाजी हमारे यहाँ चलती ऐसी है, एफआईआर का पैटर्न ही ऐसे होता है। वो बना दी जाती है, लिख दी जाती है और बाद अज़ां मकसद तो खैर एक ही होता है कि मुखालफ को किस तरीके से फिक्स करना है। इमरान खान अडयाला जेल में बैठा हुआ है। अब वहां पे पुलिस एहलकार और कोई अगर सुनता है, यानी आप देखिए रेंजर्स एहलकारों की जो हलाकत है, कहा गया कि इमरान खान की इमा और हुक्म पर हुई। मनसूबे में पीटीआई की आला क्यादत मुलव्वस थी। जेल में कैद, कैदी, मुशक्कती और खुफिया पुलिस के एहलकार मनसूबे के गवाहान हैं। थाना रमना में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई क्यादत के खिलाफ 13 कत्ल के मुकदमे की सील एफआईआर जो है वो सामने आई है। मुकदमे में कत्ल, दहशत गर्दी समेत 10 मुख्तलिफ दफात वो लगाई गई हैं। तो ये एक अजीब बहरहाल ये एफआईआर है। देखते हैं इस पर अब जो हुकूमत है वो अपने पत्ते एस्टैब्लिशमेंट शो कर रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी इकदाम हुए हैं, खास तौर पर 3-4 ऐसे वकूए जिसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है वो गायब हो जाती है, यानी वो उनको मांगनी पड़ती है। एक तो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर जिसको इमरान खान समझते हैं कि वो वहां पर जो है वो मौत के मुंह से निकल कर वापस आए थे, चूंकि बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली गई थी इस्लामाबाद के अंदर। और इस दौरान वो भी सीसीटीवी जो फुटेज है वो सामने नहीं आ सकी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अदालत पर हमला करके जो है वो इमरान खान जो है वो एक लीगल प्रोसीडिंग के लिए वहां पे मौजूद थे, उनको वहां से उठा लिया गया। लेकिन अब देखिए कि उसकी भी सीसीटीवी कैमरे वो फुटेज गायब हो गई। लेकिन वहां पे आमर फारूक की जगह पे अगर कोई जज बैठा होता ना आइन पसंद, तो वो सबसे पहले उन्हें कटहरे में लाता उन तमाम मुतलका जिम्मेदारान को कि सीसीटीवी कौन उठा सकता है, किसके कंट्रोल में है और क्यों ऐसे गायब की गई है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है वो आप देखिए जमान पार्क का वकूआ हो या वजीराबाद के अंदर जो वाकया हुआ, तो सीसीटीवी हर जगह आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से अब जो है ये डी चौक का वाकया हुआ है। लेकिन डी चौक चूंकि जो लोग नहीं जानते इस्लामाबाद को, उनके लिए जरूरी है कि डी चौक के साथ ही वो चाइना चौक है और साथ जना एवेन्यू, और वहां पे असल में ये काफिले मौजूद थे। अब वहां जो है वो सीसीटीवी फुटेज इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनकी अब तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दे दी है कि ये हमें दिए जाए। अब ये भी नहीं दिए जाएंगे और देते हैं जब, जैसे 9 मई के आप देखें इंतहाई आम वकूआ था 9 मई, जिस पे बुनियाद बनाई गई कि जैसे रियासत पाकिस्तान पर इन लोगों ने हमला किया है, उसकी जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज वो भी गायब हो जाती है। कोर कमांडर हाउस हमला जिसको करार दिया गया है या बाद में इसको जना हाउस डिक्लेयर किया गया, तो वो जो है वो भी गायब हो जाती है। तो इसका मतलब है गायब करने वाले कौन है? जो गायब करने वाले हैं उनके दाल में बहुत कुछ काला होता है। इसलिए वो बचने के लिए
کہ ہم نے چونکہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور اس کے اندر آمیزش کرنی ہوتی ہے تو کہیں وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے نہ آ جائیں۔ پچھلے دنوں ایک سی سی ٹی وی چلائی گئی، حالانکہ وہ اس کے اندر بڑے جو ہے وہ سکم ہے، جب آتے ہیں تو پھر بھی اتنا درمیان میں وہ مکسنگ ہو جاتی ہے کہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے بہرحال سی سی ٹی وی کی بڑی اہمیت ہے کرائم کے حوالے سے، اکرنس کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سی سی ٹی وی بھی شاید خراب ہی ہوں گے کیمرے، اور دی بھی نہیں جائے گی پوری۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ آج بہت بڑی گواہی آئی ہے عمران خان کے حق میں۔ دیکھیے، جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت جنرل ریٹائر باجوہ، عمران خان یہ الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ سے سائفر آیا اور جنرل ریٹائر باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے مل کے یہ سارا جو کھیل ہے وہ کھیلا، اپوزیشن کے ساتھ مل کے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے حکومت گئی، تو وہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ جینون پروسیس کے ذریعے ہوتی تو پھر اتنا معاملہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان کا الزام یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ عدم اعتماد کروائی ہے اور امریکہ کے اماں پہ کروائی ہے۔ اب اس کے اندر جو جمہوریت ہے وہ تو ان کا پول ویسے ہی کھلا ہوا ہے، لیکن اس موقع کے ایک عام اتحادی امیر حیدر ہوتی، انہوں نے بڑا انکشاف کیا، اور میں اس لیے اس کو سب سے عام سمجھتا ہوں کہ دو بیانیے بہت چلائے گئے تھے اس سے پہلے۔ ایک یہ چلایا گیا تھا حامد میر صاحب اور اس طرح کے جو لوگ تھے، بلکہ مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کرتے تھے کہ کوئی ہم صدارتی نظام قبول نہیں کریں گے، صدارتی نظام جیسے عمران خان لانا چاہتے ہیں اور وہ ایک مطلق عنان حکمران بننا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جو تاثر ہے وہ اس وقت پھیلایا گیا تھا کہ یہ جنرل فیض حمید اپنے پسند کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ یہ دو اس وقت جو چیزیں فیڈ کی گئی تھی، بہت سارے چابی والے کھلونے، ان کو اب یہ چیز جو ہے نا وہ ڈرایا گیا تھا اس کے ذریعے نواز شریف کو، زرداری کو، کہ بھائی اگر وہ آ گیا نا، اگر اس کی مرضی کا آرمی چیف آ گیا، اگر وہ صدارتی نظام لائے گا، 2/3 اکثریت ہوگی، اس کے بعد وہ تمہیں تن دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس طرح ڈرائیں گے، بھائی یہ موقع ہے، اب آپ جو ہے، یعنی وہ عدم اعتماد کی تحریک آج جو امیر حیدر ہوتی ہے، جو اس موقع کا گواہ ہے تمام چیزوں کا، چونکہ وہ اتحاد اس پی ڈی ایم کا حصہ تھا، تقریریں بھی کرتا تھا۔ آج اس نے ایک تقریر کے اندر دو باتوں کا انکشاف کیا۔ اس نے کہا کہ باجوہ نے ایسا کھیل کھیلا جو تاریخ میں نہیں کھیلا گیا، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں سے کہا گیا کہ یہ شخص پسند کا آرمی چیف اور صدارتی نظام لائے۔ یہ محمد فہیم صاحب نے رپورٹ کیا۔ باجوہ نے ایسا کھیل کھیلا جو تاریخ میں نہیں کھیلا گیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں سے کہا گیا کہ یہ شخص پسند کا آرمی چیف اور صدارتی نظام لائے گا، آپ لوگ جیلوں میں پڑے ہوں گے۔ میری مخالفت کے باوجود عدم اعتماد لائی گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میری مخالفت کے باوجود لائی گئی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ میں نے مخالفت کی تھی، لیکن یہ بہرحال جو ہے وہ لے کے آئے عدم اعتماد، اور یہ اس طریقے سے ڈرا کے، تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کی ہے اس تحریک عدم اعتماد عمران خان کی حکومت ہٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان کے اس موقف کی تائید ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا جو جسٹس منصور علی شاہ ہے، انہوں نے جو خط جسٹس مندوخیل کو لکھا ہے، یہ بڑا ہی عام ہے، یہ بڑا عام ہے، بلکہ انہوں نے دن میں تارے دکھائے ہیں اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی میں کوئی غیرت ہے رتی بھر، وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف ہو، ججز آزادانہ فیصلے کریں اور عدلیہ کا ادارہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بچ جائے، کچھ بھی عزت کا حیا ہے، خیال ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا جو خط ہے، یہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی، پورا جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت، یہ چونکہ رولز کمیٹی کے چیئرمین ہے جسٹس جمال خان مندوخیل، اس لیے ان کو لکھا ہے کہ بھائی ابھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کی آپ کو جلدی پڑ گئی ہے، پہلے رولز تو بنا لیں، اور ابھی خطرات ہیں، جو سیاسی بھرتیاں ہو جائیں گی، عدلیہ کا ادارہ تباہ کر رہے ہو تم اس طرح کے ججز لا کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے، یعنی 75 سالوں کے اندر عدلیہ اتنی کمزور نہیں ہوئی۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ مارشل لا کے ادوار کے اندر بھی
اتنی کمزور عدلیہ نہیں ہوئی جو آج کمزور ہے، کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے۔ میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بن جاتے ہم ججز کا تقرر نہیں کر سکتے۔ 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا عام کردار ہوتا تھا، مگر اب یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سیاسی تعیناتیوں، کوٹ پیکنگ اور ایسے ججز کی تعیناتی کا خطرہ ہے جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ سیاسی بھرتیاں، کوئی آل شریف کا نوکر ہوگا، کوئی دوسرا تیسرا، یعنی اس طرح سیاسی قسم کے لوگ آئیں گے، اور اس کا جو نقصان ہے، خدشہ ہے۔ خدشہ کیا؟ جب نام آئے ہیں تو نام کے بعد تو لوگوں کو یقین ہو گیا۔ یہ تو ابھی تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ کہا ہے، خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 175A جوڈیشل کمیشن کو رولز تشکیل دینے کا اختیار دیتا ہے۔ رولز کے بغیر جو ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے تمام اقدامات غیر آئینی ہوں گے۔ پاکستان میں عدلیہ کو ہمیشہ سے ججز کی تقرری کا اختیار رہا ہے، لیکن 26ویں ترمیم نے ججز تقرری سے متعلق اختیارات کے توازن کو بری طرح بگاڑ دیا ہے۔ ترمیم نے جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کو اکثریت فراہم کر دی ہے، جس سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو سے عدلیہ میں سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ لاک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شفاف رولز کے بغیر تعیناتیوں سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہوگا، اور رولز کے بغیر تعیناتیوں سے عدلیہ کی آزادی بھی متاثر ہوگی۔ ججز کی تعیناتیاں مضبوط استدلال کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر۔ ایسے رولز بنائے جائیں جو عدلیہ کی آزادی، میرٹ کی بنیاد پر ججز کی تقرریاں یقینی بنائے۔ یعنی یہ کھیل مت کھیلیں کہ فلاں جو ہے وہ چیمبر سے اس کا تعلق ہے، اس کا فلاں، یہ فلاں دور میں نواز شریف کا وکیل رہا، یہ نیب کا وکیل رہا، یہ FIA کا پراسیکیوٹر رہا، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، یہ پراسیکیوٹر، یہ فلاں وفادار۔ یہ چیزیں نہ لائیں، عدلیہ کو تباہ اور برباد مت کریں۔ تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ انہوں نے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اب کسی میں ضمیر ہوگا تو تھوڑا بہت وہ بولے گا، ورنہ ہمارا جو دوست ہے محمد ضمیر، وہ تو ہے پنڈی کے اندر، لیکن اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مجھے کوئی ضمیر نظر نہیں آیا۔ کوئی اس طرح کی ہماری دوستی بھی نہیں ہے کسی ضمیر سے، تو شاید شہرائے دستور پہ کوئی ضمیر ہو تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ جو تباہی ہو رہی ہے یہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بدقسمتی سے۔ بہرحال اپنے شمع جو ہے نا، اپنے حصے کی شمع روشن کی ہے منصور علی شاہ نے، اور اس کے بعد اب اگلا قدم یہ ججز کیا اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بھی کچھ مگویاں جو ہے وہ بہرحال جاری ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔